بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب این الٹیمیٹ سلوشن ٹو دی ڈاکنز ایلیوژنس، اس کا تیسرا چیپٹر ہے دی ہولی قرآن۔ اردو میں اس کا ہم مطلب بیان کریں گے۔ قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے آخری ریویلیشن ہے، آخری وحی ہے۔ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر انکریمنٹلی 23 سال کے عرصے میں گریجولی قرآن نازل ہوا تھا، یعنی ایک ساتھ ہی سارا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ ضرورت کے مطابق اور موقع کی مناسبت سے آیات اور صورتیں نازل ہوا کرتی تھیں، یعنی ریویلیشن پرابلم بیسڈ تھی۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور 6000 سے زیادہ اس کے اندر آیات ہیں قرآن پاک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہیومن ٹیچر سے نہیں پڑھا تھا، کسی انسان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے یہ کلام آپ کے اوپر نازل ہوا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ اللہ فرماتے ہیں اور تو اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اس وقت باطل والے ضرور، جو باطل پرست ہیں، ضرور شک میں پڑے جاتے ہیں۔ اور یہ بات مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے قابل غور بھی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے سامنے اسی معاشرے میں ان کے ساتھ ہی رہیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل کی، کسی انسان سے، نہ آپ نے کسی سے پڑھا، اور لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا اور آپ ایک ایسا کلام پیش کر رہے ہیں اور ایسی آیات بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوتی ہیں، تو ان کو غور و فکر بھی اس پہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان آیات کا ان سے کوئی جواب بھی نہیں بن پڑتا تھا۔ قرآن کی زبان عربی ہے اور عربک لٹریچر کا ماسٹر پیس ہے۔ اس کی جو لینگویج ہے قرآن کی، وہ پاورفل ہے اور میننگ فل ہے اور بامانی ہے، اس میں گہرائی ہے اس کلام میں، اور اس کے باوجود اس کے اندر ایکسٹریم فلوئنسی ہے، یعنی انسان جب کچھ لکھتے ہیں تو وہ جب فلوئنسی کی طرف جائیں گے تو مطالب میں کمزوری آ سکتی ہے۔ اگر اس کے معنی میں آپ کچھ زور پیدا کرنا چاہیں تو فلوئنسی میں کمزوری آ جائے گی، لیکن قرآن کے اندر فلوئنسی ہے، روانگی ہے، اور اس کے اندر فصاحت اور بلاغت ہے، اور اس کے اندر گہرائی ہے اور نقطے ہیں اس کے اندر، قرآن پاک کے اندر گہرے جو ہے اس کے اندر نقطے ہیں قرآن پاک میں۔ عربی زبان کی جو دوسری کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہے، ایون جو اسی قرآن کی ایکسپلینیشن میں جو لکھی گئی ہے جو کتابیں، اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں اور آپ قرآن کو پڑھیں تو ان دونوں کی لنگوسٹک پاور میں آپ کو فرق نظر آئے گا، ان کے باہر میں، ان کے فلو میں، ان کی فلوئنسی میں، اور ان کے مطالب میں، اور ان کے سٹائل میں۔ قرآن کے اس قسم کے کمالات سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآنی آیات نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ساتھی سے لکھنے کے لیے کہتے ہیں، یعنی جو لکھنا جانتا ہوتا تھا وہ اس کو کہتے لکھنے کے لیے، وہ اس کو پتوں پہ اور ٹیبلٹس وغیرہ پہ وہ لکھتے تھے۔ ان کو کبھی کبھار سینکڑوں آیات ایک ساتھ نازل ہوتی تھی،
ایون کہ سم ٹائمز پوری صورت نازل ہوتی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے اور لکھنے والا اس کو لکھ لیتا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ان آیات کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے ان لکھے ہوئے صحیفوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ روزانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں آیات نمازوں میں پڑھاتے تھے، اور اس طرح اپنے خطبات وغیرہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا ریفرنس دیتے ہوتے تھے، لیکن آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں لگتی تھی، آپ کو کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی ان آیات کو دہرانے میں، ان کو ریپیٹ کرنے میں، ان کو پڑھنے میں، ان کے ریفرنسز دینے میں اور نمازوں میں ان کے پڑھنے میں، باوجود اس کے کہ قرآن میں کئی مختلف صورتوں میں اور ایک صورت کے اندر کئی مقامات پہ ایک جیسے الفاظ ہیں اور ایک جیسی آیات ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں کبھی کنفیوژن نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی ان کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو ان صحیفوں کی دوبارہ ضرورت پڑتی تھی۔ تو ایک انسان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی ایک کتاب لکھے اور پھر اس کو زبانی یاد رکھ سکے؟ بلکہ یہ تو اعجاز ہے، یہ تو اس قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے، لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی اس کی ٹیچنگ کرواتے اور اس کو آپ ریسائٹ کرتے نمازوں میں، اور مختلف اوکیزنز پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آیات کوٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ایک ایسے شخص کے لیے جس نے کسی سے پڑھا نہیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، سورۃ القیامہ میں اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ سورہ القیامہ چیپٹر نمبر 75، یہ 16 سے 19 تک آیات ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے وحی کو لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ قرآن سناتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھنے میں جلدی کرتے کہ یہ مجھے یاد رہے۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ جو ہم نے آیات تلاوت کی کہ تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے، یعنی جلدی کے لیے کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یعنی آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور آپ سے اس کو پڑھوانا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں پھر آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں، یعنی ہم جب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو یہ قرآن سنائیں تو اس کے بعد آپ پڑھا کریں اور جلدی نہ کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بلا شبہ اسے واضح کرنا ہماری ذمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی جو کلیریفیکیشن ہے ان آیات کی، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ذمہ۔ اس قسم کی آیات میں غور و فکر کا کافی سامان موجود ہے۔ اگر انسان اس میں غور کریں کہ اس میں وہ منظر اس کو کیپچر کیا جا رہا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے ان آیات میں، کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلدی کرتے ہیں، یعنی اس خیال سے کہ اس کو میں یاد کر لوں اور کوئی آیت مجھ سے اس میں سکپ نہ ہو، کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی حرف مجھ سے سکپ نہ ہو۔ تو اس منظر کو بھی قرآن نے بیان کیا اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہو رہے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو جب جبرائیل پڑھا دے تو بس آپ اس کو پڑھ لیں، باقی آپ کو یاد کروانا، آپ کے سینے میں اس کو جمع کروانا اور آپ کی زبان سے اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے بیان کروانا، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانہ۔